بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 فروری جمعے کا دن، اللہ پاکستان پر اپنا رحم کرے اور آپ کا جمعہ مبارک کرے۔ اہم خبریں۔ آرمی چیف کو امریکہ سے جو پہلی وارننگ جاری ہوئی عمران خان کی آفیشیل مطالبہ خط کی صورت میں، اس کی میں تفصیلات جو آپ کے سامنے نہیں ہوں گی وہ بتاتا ہوں۔ چین نے معافی تسلیم کرنے سے انکار کیا، محسن نقوی کو ادھورا دورہ چھوڑ کر واپس آنا پڑا، اور ٹرمپ نے بلاول کو جھٹکا دیا، علیحدگی میں ملاقات کا منت ترلا کام نہیں آیا۔ سیلفیوں پر فین بوائے نے کیا کیا وہ بھی بتاتا ہوں۔ قانون کے کھلواڑ پر جاپانی سفیر بھی وزیر قانون سے ملنے آ گیا، دباؤ انٹرنیشنل بڑھتا جا رہا ہے۔ شطرنج کی بساط اس وقت بچ چکی ہے، نئی صف بندیاں تیاری ہیں، اور مولانا کی شہباز شریف کی ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور کو بڑا اہم پیغام اور ملاقات کی کوشش۔ اپوزیشن کا آپ کو پتہ ہے ایک مشترکہ اجلاس بھی ہے، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان میں کل پرچم بھی سرنگوں ہوگا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ سونامی کل سوابی سے ٹکرائے گا، اور اس وقت جو پابندیوں کا ایک بڑا اہم معاملہ جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ بھی، اور حکومت نے جو اپنے حق میں روڈ شو کروانے کی نون لیگ کی کوششیں بری طرح بیک فائر ہوئیں، عوام پھٹ گئی۔ ٹرمپ کا اصل معاہدہ کہ یہ سارا معاملہ کب تک ختم ہوگا، اس کی تاریخ بھی آ گئی 20 اپریل کی، اور یہ غزہ اور یوکرین کا معاملہ سے کیوں جڑا ہوا ہے اس میں۔ لیکن سب سے پہلے جو شطرنج کی بساط جس کی میں نے بات کی، جس میں پیادے، وزیر، بادشاہ، یہ سارے اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سے پہلے آپ اندازہ کریں کہ جو ولسن 77 سالہ، آپ کو پتہ ہے سینئر سیاستدان، امریکی کانگریس مین، بڑا سیزنڈ پولیٹیشین، افغانستان، بنگلہ دیش، بلغاریہ، ایتھیوپیا، برطانیہ، ان تمام ممالک میں اس نے کام کیا، عرب دنیا بڑے گہرے تعلقات، اور جتنی بھی کمیونٹیز ہیں امریکہ میں ان کے ساتھ اس کا بڑا ایکٹیو کردار ہے۔ قانون سازی میں سینٹ کی 3 کمیٹیوں میں، جس میں دفاعی کمیٹی جو فارن آپ کو پتہ ہے ڈالروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وزارت خارجہ کی، نیشنل سیکیورٹی کی، اور یہ سابق چیئرمین بھی رہا ہے فارن افیئرز کا۔ یہ معاملات، اس کی پروفائل آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ولسن نے عمران خان کی رہائی کے لیے رچرڈ گرنیل سے بھی زیادہ وہ متحرک ہے۔ یہ واحد کانگریس مین ہے جس نے ابھی برطانیہ کی حکومت کو بھی خطوط لکھے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے اس معاملے کو آفیشلی اٹھانے کا اور تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ یہ آرمی چیف کو اس نے واضح طور پر پہلی وارننگ کے طور پر عمران خان کی رہائی کا آفیشیل مطالبہ ہے۔ اس خط کا چرچا پوری دنیا میں، دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بن چکا ہے۔ اسے یہ جو ولسن نے جو ٹویٹ بھی کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے، یہ آرمی چیف کا مکمل اس نے نام عہدے کے ساتھ لکھا، اور کانگریس کے جو امریکی کانگریس کے ہاؤس آف نمائندگان ہے اس کے لیٹر ہیڈ سے دستخط سے جاری کیا گیا۔ 3 پیراگراف تھے بڑے سادے سے، اس میں امریکہ کے 75 سالہ پاکستان سے تعلقات کی یاد دہانی، جمہوری اقدار، قانون کی بالادستی، اور خان کی غیر قانونی قید۔ اس نے کہا کہ میں عمران خان کی سیاسی پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں، خاص طور پر وہ عمران خان چین کی حمایت کرتے ہیں، پیوٹن کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن جمہوریت میں اپنے مخالفین کو بے گناہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں ڈالنا، ان کا الیکشن چوری کرنا، اور ان معاملات پر آپ کا ساتھ نہیں، آپ کی مخالفت کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا خط ہے جو حکومتی ٹاؤٹ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی خط نہیں ملا ہمیں، یا ہم مسترد کر رہے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ یہ آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو اور آصف زرداری، تینوں کو وارننگ تھی کہ آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی جو بالادستی ہے، آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے، لوگوں سے بولنے کا حق چھینا گیا، اور فی الفور خان کی رہائی اگر آپ نہیں کرتے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بڑا رخنا۔ یہ وارننگ تھی، پالیسی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ امریکہ میں بڑا واضح قانون ہے، امریکی صدر کی مرضی یا منظوری کے بغیر کوئی سینئر رہنما، حکومتی اہلکار یا پارٹی کے سینئر عہدیدار کسی غیر ملکی حکومت کو اس طرح کے دھمکی آمیز خط نہیں لکھ سکتے۔ یہ سفارتی طریقہ کار ہے کہ وزارت خارجہ بھی وہاں صدر کی ہدایت کے بغیر کام نہیں کرتی۔ سفارتی چینلز کا اس پہ ایک لوگن ایکٹ ہے پورا ان کا، اس کے تحت کوئی غیر مجاز بندہ غیر ملکی حکومت کے ساتھ سرکاری سطح پر مذاکرات بھی نہیں کر سکتا، بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ امریکی حکومت کی پالیسی، اور اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی بھی اپنی ریاست کی جو خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف پھر تحقیقات ہوتی ہے، قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ خارجہ پالیسی کا کنٹرول جو ہے وہ براہ راست ٹرمپ کے صدر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو ذاتی حیثیت میں سیاسی جماعتیں بھی خط لکھیں تو وہ کسی غیر ملکی حکومت کو، تو وہ اسے باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سے مشورہ، یعنی یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں امریکہ کی موجودہ حکومت کی براہ راست پالیسی آپ سمجھ لیں۔ یہ بات اب صرف امریکہ نہیں کہہ رہا، برطانیہ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، جاپان کا سفیر بھی آیا، آقائد اعظم نذیر تارڑ سے ملا اور اسے کہا یہ تم قانون کی جو دھجیاں اڑا رہے ہو، یہ سارا پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، یہ وارداتیں اب بند کریں، انٹرنیشنل دنیا کو یہ منظور نہیں ہے۔ یہ ان کے جو باقی ڈپلومیٹک سفیر ہیں باقی حکومتوں کے، وہ بھی انہیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ کور کمانڈر کانفرنس کا جو آپ جنرلی اعلامیہ آپ کے سامنے آیا تھا وہ پڑھیں اس کو، اس میں اب کیا لکھا تھا، پہلے کچھ دنوں تو اڑا دیں گے، مار دیں گے، پھاڑ دیں گے والی باتیں تھیں، اب یہ چونکہ پھنستے جا رہے ہیں چاروں طرف سے،
اور دیکھیں ان کے پاس ٹائم کتنا ہے. غزہ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے قبضے کا اعلان کیا, اب سعودی عرب کی طرف سے اس کا رد عمل آیا محمد بن سلمان کی طرف سے, اور یہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ٹرمپ کی حمایت کریں یا سعودیہ کی. اب چین کی طرف سے تجارتی وار کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملہ شروع ہونا ہے, یہ نہیں ابھی تک پتہ چل رہا کہ چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا امریکہ کے ساتھ. وہ جو آپ نے محاورہ سنا ہے نا, نہ جائے مانند نہ پائے رفتن, یہ بالکل اس پہ فٹ آ رہا ہے. فوجی اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہندوستان سے تو یہ لڑنے والا معاملہ ختم ہو گیا. جنرل باجوہ کے دور میں یاد صادق بتا چکا ہے کہ نہ ٹینکوں میں تیل ہے اور ماتھے پہ پسینہ ہے. اب ہندوستان سے تو لڑائی ہوگی نہیں, جس کو امریکہ نے یہاں چوکیدار بنانا ہے ٹھیکیدار, یہ اس سے تو لڑنے کا سوچ نہیں سکتے. کسی اور ملک سے بھی بلکہ باقاعدہ جنگ کی صلاحیت تو نہیں ہے. اب تو صرف اندرونی سطح پر یہ جو بغاوتیں, تحریکیں, جتھے, ان کو کچلنے کا طاقت پہ زور پہ کام, کیونکہ جیب خالی ہے پیٹ بھوکا ہے. یہ ڈائلاگ اب صرف نعرے ترانے ہیں. جیسے وہ ہندوستان نے کشمیر پہ تو قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے پاس جو دینے کا حق ہے وہ یا تو چھٹی دے دیں یا ترانہ بنا لیں, وہ کر رہے ہیں, یا تحریک انصاف کو پھینٹی لگانی شروع کر دیں. ابھی تو صرف ایک آواز خان کی جو آئی نا کل کہ میں آؤں گا, واپس آ رہا ہوں, تو یہ جو آزاد گھوم رہے ہیں ان پہ کپ کپی تاری ہے, جھریاں لے رہے ہیں. یہ جنید اکبر کا تحریک انصاف کا صدر بننے سے ان کی حالات خراب ہے. تو یہ جو اوپر سے انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, یہ سارے معاملے کو آپ نے اس طرح جوڑ کے دیکھنا ہے. ایک خان نے ڈیل سے انکار کیا ہوا ہے. خان ان کے تمام جرائم کو تحریری شکل میں پبلک کے سامنے خط کی صورت میں ریکارڈ کروا رہا ہے ساری چیزیں. اور یہ بڑی اہم ہوگی, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ شیخ مجیب نے بھی ایسے ہی کیا تھا, 6 نکات دیے تھے, یہ مانتے نہیں تھے. پھر دوسری طرف چین کا دورہ جو نقوی کا ہوا, محسن نقوی کا, معافی تسلیم کرنے سے چین نے انکار کیا, اسے دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا. اب دیکھیں چین کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے, امریکہ کی بات تسلیم نہیں کرتے, چین کی نہیں مانتے, تو جائیں گے کدھر؟ امریکہ کی نہیں مانتے تو وہ تو ضیاء الحق ہو, مشرف ہو, ایوب خان ہو, یا ان کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حالات اس وقت یہ ہیں, وہ تو آخری لپیٹ مارے ہیں, کیونکہ ان کی مال, اولاد, اکاؤنٹ, کاروبار سب کچھ باہر ہے, بچے سمیت. انہیں تو ہلکا سا کھٹکا لگا, ذرا سا ڈر یا خدشہ بھی لگا, تو ان کی تو فلائٹ سیدھی لندن میں, وہاں سے آپ کو پریس کانفرنسیں ہوتی نظر آ رہی. ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہے ہوں گے سب کچھ کہ جمہوریت پہ شبخون ہو گیا جی. اور یہ تمام ڈکٹیٹروں اور آمروں کا وہی حال ہونا جو پیچھے رہ جائیں گے, جو اسلامی تاریخ میں بھی آپ دیکھتے رہے. جیسے فرعون, آپ کو پتہ ہے اس کے مشیر اسے سمجھاتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ پیچھا چھوڑ دو, نہیں مانتا تھا, غرق ہو گئے. یزید کو بھی اس کے مشیروں نے کچھ نے کہا اہل بیت پہ ظلم نہ کرو, وہ نہیں مانا. نمرود کو بھی سمجھایا. صدام حسین کے وقت مجھے یاد ہے, اس کا ایک طارق عزیز اس کا بڑا قریبی وہ مشیر تھا, اس نے بڑا کہا اس کو, نہیں مانتا تھا. جرمنی میں ہٹلر کو بھی سمجھاتے رہے بس کر دے, نہیں مانتا ہوں. سارے کے سارے غرق, تباہ و برباد, انجام دیکھ لیں. اب ان کا بھی وہی حال ہونا ہے, انہیں سمجھایا جا رہا ہے. یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو امریکن سفیر کر رہے ہیں, جو برطانوی سفیر, جرمنی کے سفیر کہہ رہے ہیں. اب بات کہاں پہ آ کے رہ گئی؟ یوکرین اور فلسطین کے معاملے پہ. وہ فارمولہ میڈیا میں لیک ہو گیا. 20 اپریل کی تاریخ آئی ہے, ایسٹر سے پہلے جنگ کو ختم کروانا ہے. جہاں جہاں روس موجود ہوگا وہاں وہ رہیں گے, ان کی خود مختاری. جہاں یوکرین ہے وہ ان کو ملے گی. پھر جو یورپ نیٹو کی فوجیں نہ نکال کے وہاں یورپی یونین کی مدد سے یوکرین کی تعمیر نو میں فنڈ ہوگا. اور یہ پھر 2030 میں یورپی یونین کی رکنت دیے دیں گے اس کو, یوکرین کو. بالکل فلسطین میں بھی وہی آبادکاری کے نام پہ اربوں ڈالر, اور وہ بھی عرب ہی دیں گے, عرب دنیا سے لیں گے سارا پیسہ, وہ لے کے وہاں پہ گھر بنائے جائیں گے ٹرمپ کی طرف سے, اور فوج نہیں جائے گی, اور وہاں پہ آبادکاری کر کے وہ معاملے کو حل کرائیں گے. اب ظاہر ہے ان کی طریقہ واردات, یہ طاقت ان کے پاس ہے. اب یہ ساری چیز اسی طرح جس معاملے میں چل رہا ہے وہی پھر پاکستان میں اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا. اب یہ جتنی دیر کریں گے ان کے لیے اتنا نقصان ہوگا, یہ یاد رکھیں, کیونکہ پھر احتساب زیادہ سخت ہوتا جائے گا. آج کریں گے تو کم ہوگا, کل کریں گے تو مشکل ہوگا, پرسوں کریں گے اور مشکل ہوگا. تو جو ہی یہ معاملہ حل ہونا ہے آپ کو پتہ ہے پھر دوڑیں لگنی ہے. عمران خان تو دیکھیں احتساب کے معاملے پہ اور خون خرابے سے بچنا چاہ رہے ہیں. عمران خان تو صرف امن و امان سے چاہتا ہے نا کہ سیاسی طریقے سے معاملہ حل ہو. تو ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو سنتے رہے پاکستان کے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ نہیں پتہ تھا پاکستان کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ نے عمران خان کو, جو اب آشکار ہو رہا ہے. اور اب یہ تسلیم کرتے ہیں, یقین کریں حکومت کے تمام وزراء مانتے ہیں باخدا. وہ صحافی بھی, اور نجم سیٹھی تو کھل کے ٹی وی پہ کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ جو حشر ہو گیا کہ ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں, اس کے نام سے شروع اس کے نام سے ختم. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہی کہ اس وقت پاکستان کی پوری صحافت, سیاست, قانون, بیوروکریسی, ادارے, 24 کروڑ عوام, وہ ایک ہی چکر کے گرد گھوم رہے ہیں. سینٹر آف گریوٹی عمران خان. یہ میں آپ کو سالوں سے بتا رہا ہوں. یہ جنیرک پاپولیرٹی, یہ دولت پیسوں سے نہیں آ سکتی. اور تحریک انصاف تو ویسے بھی ان سے ہر 4 قدم آگے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق نیا پوڈ کاسٹ نکال دیا. خیر ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں. نہ اس وقت عمران خان کو کسی کی ضرورت ہے, اور نہ عمران خان مدد کے لیے لیکن پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. خیر اس کی میں اب 8 فروری کے اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں ذکر کروں گا. ابھی الیکشن دھاندلی پہ خان نے جو اہم 9 نکات پر انکوائری کمیشن ترتیب دیا ہے,
خیبر پختونخوا، یہ بڑا اہم ہے. 60 دن کے اندر رپورٹ ہوگی، پوری لیگل ٹیم اس پہ کام کرے گی. ابو ذر سلمان نیازی جو ہے اس نے دھاندلی کی تحقیقات کے بڑے جامع TORs بنائے ہیں. دفعہ 144 3 MPO کے آرڈرز، اس سمیت 8 فروری جو واردات ہوئی اس پہ کمیشن کام کرے گا اور وہ معاملہ آگے چلے گا. خان نے ابھی ایک اور بڑا اہم حکم دیا تھا جو بہت اہم چیز تھی کہ آئندہ KP میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا، سیاسی جبر ہوا کسی بھی جماعت کے ساتھ، تو علی مین اور صوبائی حکومت ذمہ دار ہوگی. پھر علی مین نے ٹویٹ کر کے جواب دیا کہ کسی کی انشاءاللہ نہ جرت ہوگی نہ آئندہ ہمت ہوگی کہ KP میں اس کی حکومت کے دوران یہ سوال نہیں اس نے کہا پیدا ہوتا کہ میں کسی پر ظلم نہ دوں. اور ساتھ اس نے کہا انشاءاللہ خان کی رہائی ہوگی اور یہ انشاءاللہ معاملہ بھی آگے چلے گا. اچھا، مریم اور بلاول کا بھانڈا بھی ایک پھوٹ گیا. بھی غلام ابن غلام جو پاکستان میں لوگوں سے ہاتھ نہیں ہے بلاول میں، ایسے انگلیاں کر کے نا لڑکیوں کی طرح وہاں فرعونوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. امریکہ جا کے حال دیکھیں. اس نے ویسے اپنے نانا کی ناک کٹوائی ہے. وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ناشتے پر جا پہنچا جسے پاکستان کا عمران خان کہتا رہا، انتشاری دہشت گرد کہتا رہا. پھر دور سے میلوں سے تصویر سیلفیاں نانا کی ساری اس نے روڑ کے رکھ دی. اور یہ کوشش کرتے رہے بڑے عرصے سے. دیکھیں کہ والدہ بڑی قابل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، لیکن وہ بھی جب بین الاقوامی سطح پر ملاقاتیں کرتی اس کی باقاعدہ ریہرسل کرتی تھی. کلنٹن کے ساتھ کی ملاقات میں 20 منٹ تک انہیں سمجھایا جاتا اپنے ہاتھ کیسے کرنے ہیں اور یہ اور وہ دوسرا چیز. نواز شریف کے تو حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، وہ تو پرچیوں کا ایک پورا ٹرک اپنے ساتھ لے کے جایا کرتا، پانی کا ایک جگ اور 3-4 پالتو لوگ، یہ لازمی ہوتے تھے. وہ غریب اردو میں صحیح طرح بات نہیں کر سکتے سیدھی طرح. آپ کو پتہ ہے انگریزی تو خیر چلے پھر انگریزی ہے. مریم نواز وغیرہ کے بھی یہی حالات ہیں. شہباز شریف تو خیر ہی نفسیاتی مریض، اس کے سامنے 4 مائک رکھنے وہ انہیں سے کھیلتا رہتا ہے، کبھی اس کو پکڑ اس کو پکڑ ادھر کھینچ. اب یہ بلاول سابق وزیر خارجہ بھی رہا ہے، ناجائز وزیر رہا، ناجائز مطلب عہدے پر رہا. لیکن جس طرح پنجاب کے کانسٹیبل آپ کو پتا پولیس کے عمران خان کی پیشیوں کے درمیان تصویریں کھنچواتے تھے اپنی نوکری داؤ پہ لگا کے، وہ تو محبت کرتے تھے نا خان سے. اب چونکہ خان پاکستان کا وہ واحد سیاستدان ہے، آپ کو پتہ ہے ملیشیا کے دورے میں گیا تو وہاں خاتون اول نے درخواست کی خان صاحب آپ کا ہاتھ تھام لوں. ایوانکا ٹرمپ کی اہلیہ نے درخواست کی تصویر بنا لیں، سیلفی بنا لیں. بورس جانسن وہ راہدریوں میں خان کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا. یہ مجھے خود ہے نا کہ رکے خان صاحب ایک جگہ رکے کھڑے ہو تصویر بنا دیں جی بس سیلفی، اس سے تصویر لی. عمران خان تو شاید پاکستان کا واحد بندہ ہوگا جس کی اتنی تصویریں کھینچی گئی ہوں گی جتنی میرا نہیں خیال کسی اور کی پاکستان میں اتنی کھینچی جائے. اس کی تو سیلفیوں کا ہم باہر آپ چلیں جائیں کسی کے گھر میں بھی جائیں، ہر بڑا بندہ وہ یہ دیکھے جی عمران خان کی تصویر. تو پاکستان میں گوگل سرچ کریں، میڈیا کریں، وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ عمران خان کی تصویریں یا نام نظر آتا ہے. اور اب اس میں عمران خان اور مریم نواز کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے سمجھایا یہ میڈیا مارکیٹنگ ہے. مریم صاحب آپ بھی کریں، کھنچ کے رکھو، آپ مارکیٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. انہوں نے بل بورڈ جگہ جگہ ٹھوک دیے، تصویریں جگہ جگہ لگا دیں. پنجاب میں ہر چیز پہ تھوبڑا، ہر جگہ انہوں نے. اب انہوں نے ٹیسٹ کرتے ہیں 1 سال میں پنجاب دی ماں آ گئی، یہ بچے کھا گئی. یہ میڈیا مارکیٹ کامیاب ہوئی نہیں. یہ جو رنگ برنگی ٹک ٹاکس آتی ہیں، اربوں روپیہ لگایا انہوں نے مارکیٹنگ پہ، اربوں روپیہ اشتہارات پہ، سوشل میڈیا پہ. امریکہ جا کے بل بورڈز ٹائم اسکوائر پہ لگوا دیے، کوڑے کے ٹرکوں پہ لگوا دیے، بیت الخلاء پہ تصویریں لگا دیں، ٹرینوں کے اوپر، بسوں کے اوپر، جہاں کوئی جگہ تھوڑی سی خالی آئی مریم کا تھوبڑا پھڑک ادھر. انہوں نے کہا اثر کیا ہے، چیک کرنا ہے، پوچھیں تو صحیح ہوا گیا. صحافی منصور صاحب کو چنا گیا، لاہور کے منتخب مقامات دیے گئے، جائیں وہاں چیک کریں حمایت ہوئی ہے کیا ہوا. بڑے بڑے خوشی خوشی گئے، وہ سارا بیک فائر ہوگا. منصور علی خان نے جو شو کیا، میرا نہیں خیال اب دوبارہ کسی اینکر کو میدان میں مائک اٹھا کے جانے کی ضرورت ہوگی. جس کے پاس گیا وہ خان کا سپورٹر، جس کے پاس گیا خان کا سپورٹر. اور پھر لوگوں نے ڈر اور خوف بتایا. مارشل لاء جو جنرل رانی کا دور کا لگا ہوا، یہ بربریت کا ننگا ناچ لوگوں نے بتایا کہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈا نہیں لگا سکتے، گاڑیوں پر، رکشوں پر، موٹر سائیکلوں پر خان کی تصویر نہیں لگا سکتے، قیدی نمبر 804 نہیں لکھ سکتے، کھل کے خان کی بیان نہیں دے سکتے، حمایت نہیں کر سکتے، ورنہ یہ گلو بٹ جتھوں کی صورت میں حملہ آور ہوتے ہیں. یہ منگول، یہ یزیدی حملہ آور ہو کے ہماری روزی روٹی چھین لیتے ہیں، ہمارے گھر تباہ کر دیتے ہیں. پہلے ووٹ چھینا، ابھی فٹ پاتھوں سے جو ریڑیاں ہٹا کے ہمارے کاروبار چھینے، کئی تجاوزات ہیں. حالانکہ پورے ملک پر انہوں نے تجاوزات کے ذریعے ناجائز حکومت پر قبضہ کیا. لوگ خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ووٹ خان کا ہے. سانس بھی کھینچ لو ووٹ اسی کو دیں گے. آزادی اظہار رائے کو خاموش کرنے کی ان کی کوشش ہے نا. دیکھیں لوگوں کو بولنے کا، سانس لینے کا موقع نہیں دیا جا رہا. 4 صحافیوں نے پیکا ایکٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، حامد میر ہیں، نسیم زہرا ہیں اس میں، عدنان حیدر امیر عباس، ان چاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی آزاد صاحب کے ذریعے درخواست دی ہے کہ خطرناک قانون ہے. اچھا قانون پہلا لگا بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق کی، وہ ثانیہ اشر، اس کے اوپر لگا ہے. اس کو سزا کا معاملہ تو اس نے کہا جی مریم نواز کے کہنے پہ دی، وہ سزا لگ گئی جی پی کا قانون، اب اپنے اوپر ہی لگ گیا. تو یہ اس کے لگے ہوئے منظوری. اب دیکھیں جو سارے حالات اگر میں نٹ شیل میں بند کروں، جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے،
انشاءاللہ اپریل تک کی جو تاریخ انٹرنیشنل نظر آ رہی ہیں، 20 اپریل تک کی تاریخ دی گئی ہے بڑے 2 انٹرنیشنل مسائل ختم کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے یہاں پر فضا میں جو کچھ ہو سکے گا، قانون عدلیہ جو بھی آپ کو پتہ ہے، روز کی وارداتیں وہ کرتے رہیں گے اور یہ معاملات حل کی طرف جائیں گے۔ تو حل ہونا ہے انشاءاللہ۔ بڑی پریس کانفرنس نظر آئے گی آپ کو، اس طرح کی بہت بڑی پریس کانفرنس، سارے بیٹھے ہوں گے، سارے کہہ رہے ہوں گے جی جمہوریت کی خاطر، ملک کی خاطر ہم نے خان صاحب کی رہائی بھی کی، اب ہم نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی، بہت ساری فلائٹیں ہوں گی پاکستان میں، گہما گہمی انشاءاللہ جلد ہوگا، اللہ نے چاہا بہت جلدی ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ ویژنز جو نظر آ رہے ہیں ایسے ہوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ بس یاد رکھے، دعا کی اگر اللہ خان کو لمبی زندگی اور صحت دے، خان اگلے 15 سال کم از کم جو ہے نا، میری دعا ہے اللہ سے 15 سال پاکستان میں آ کے کامیاب ہو کے اس ملک کو ٹھیک کر دے بس۔ اس کے بعد پھر یہ ملک آگے چلتا رہے گا، ایک دفعہ ٹریک پہ چڑھ گیا تو۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔